قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت واعظ و تبلیغ تمام لوگوں کے لیے عام ہے، کسی خاص مکتبہ فکر، کسی مذہب یا دین کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے، نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ اس کا خطاب تمام ملحدوں سے بھی ہے، منافقوں سے بھی ہے، ظالموں سے بھی ہے، کافروں سے، مشرکوں سے، اور تمام مسلمانوں سے بھی ہے، مومنین سے بھی ہے، محسنین سے بھی ہے، اولیاء کاملین صالحین سے بھی خطاب ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی خطاب ہے، بلا تفریق اشخاص، بلا تفریق ادیان اور بلا تفریق مذاہب، تمام بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے۔ چونکہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص کو الگ پیدا کیا گیا ہے، ہر شخص کی روح الگ ہے، اس کا نفس الگ ہے، اس کے سوچنے کا انداز الگ ہے، ہر شخص کے اندر ہمت الگ ہے، طاقت الگ ہے، کسی کے پاس غنا ہے تو کسی کے پاس فقر ہے، کسی کے پاس لسانی طاقت ہے، کسی کے پاس قوت بازو ہے۔ اللہ نے تمام لوگوں کو الگ الگ صفتیں عطا کی ہیں، الگ الگ اذہان دیے ہیں، عقل و شعور کا لیول سب کا جدا جدا ہے۔ ایک ہی ماں کے بطن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان بہن بھائیوں میں بھی الگ الگ ظرف ہوتا ہے، شعور الگ الگ ہوتا ہے، عقل الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ لوگوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے بالکل مختلف ہے، اس کی روح الگ ہے، اس کا دماغ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت الگ ہے، دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ کسی کو کھانے میں کچھ پسند ہے تو دوسرے ہی شخص کو کھانے میں کچھ اور پسند ہے، ایک کو پہننے میں کچھ اور پسند ہے، دوسرے کو پہننے میں کچھ اور پسند ہے۔ انسان ہونے میں تمام یکساں ہیں، لیکن تمام کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ یہ معجزہ الہی ہے کہ ایک وقت میں بلینز آف ہیومن بینگز اس پلانٹ آف ارتھ پر چل رہے ہیں، لیکن ہر شخص خوبیوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس، ڈفرینٹ پراپرٹیز، ڈفرینٹ سینس آف ہیومر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کو ایڈریس کرتی ہے۔ جو شخص جس ظرف کا ہے، جس ذہن کا ہے، جس عقل و شعور کا ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی قابلیت ہے، جتنا علم ایبزارب کر سکتا ہے، جتنا سمجھ سکتا ہے، جتنی اس کی دانست ہے، جتنا علم لے سکتا ہے، جتنا سمجھ سکتا ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالی اسے سمجھا دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے۔ وہ ایک ہی آیت ہوتی ہے، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہر صحابی اس کا معنی اپنے مطابق جو اسے سمجھ میں آتا تھا صحیح معنی ایکسیپٹ کر لیتا تھا، اور اسی قرآن کو جب کفار اور مشرکین اور یہودیوں اور نصارہ کے سامنے اور منافقین کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، وہ اسی قرآن سے غلط معنی اخذ کر لیا کرتے تھے۔ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اسی قرآن کو پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر اس کے غلط معنی ملحدین، ایتھیسٹ، ناہنجار، بیوقوف لوگ جاہل بن جاتے ہیں، اور جہالت کے گڑھے میں گر کر اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ملحدوں کا فتنہ آج عام ہو چکا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے۔ لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، دہریے بن رہے ہیں۔ ایک تو منافقوں اور غداروں کی پہلے کمی نہیں تھی، اب ملحدین بڑے اہتمام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ دین پر حملہ آور ہیں، اور دین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔
وہ ملحدین ایتھیسٹ دہریے آج اپنے خالق کائنات پروردگار عالم کا بھی انکار جرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، ملحدین کو، ایتھیسٹ کو، دہریوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک میں حجت البالغہ موجود ہے، ایک کامل دلیل موجود ہے جسے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر چونکہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر پردے ہیں، ان کے سینوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کی گردنوں میں طوق ہیں دلالت اور گمراہی کے، اور چونکہ ان کے نصیب میں دوزخ لکھی گئی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں جنتی اور دوزخی ملے جلے پھر رہے ہیں، اور ہم انسانوں میں سے کسی کے پاس بھی اتنا علم و فہم نہیں ہے کہ وہ کسی کو خود سے منافق ڈکلیئر کر دے، کافر ڈکلیئر کر دے، ملحد ڈکلیئر کر دے، یا مسلمان اور مومن اور ولی ڈکلیئر کر دے۔ یہ تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیا تھا اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ وہ پرکھ لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے۔ بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یہ وصف عطا کیا گیا تھا، الہام و کشف کے ذریعے وہ بھی پرکھ لیتے تھے کہ ان میں سے کون شخص منافق ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی تو اسپیشلٹی تھی، اہل بیت اطہار کا ان کے سامنے ذکر کر دینا ہی کافی ہوتا تھا کہ منافق اور مومن الگ الگ ہو جاتے تھے، چھٹ جاتے تھے، ان کے چہرے بتا دیتے تھے کہ وہ منافق ہیں یا مومن ہیں۔ اہل بیت اطہار کا جب ذکر کیا جاتا تھا صحابہ اکرام میں، تو ان میں موجود منافقین خود بخود ننگے ہو جاتے تھے، ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے، ان کے چہروں پر غصہ آ جاتا تھا، جس سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ اس پاک جماعت میں بھی جو گندگی اور غلاظت موجود ہے وہ دور ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ اکرام کی مبارک جماعت میں بھی کچھ چھپے ہوئے منافق عبداللہ بن ابی کی جماعت کے لوگ بھی شامل ہوئے تھے، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھی، امامے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن اہل بیت اطہار کے ذریعے اور بعض مقبول اصحاب رسول کے ذریعے ان کی نشاندہی کر دی جاتی تھی۔ تو منافقین کی کچھ علامتیں ہیں، اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اسی طرح کافروں کی علامتیں ہیں، منافقوں کی علامتیں ہیں، ملحدوں کی علامتیں ہیں۔ آج تو اوپنلی آپ کو ملحدین جگہ جگہ ملیں گے۔ اس الہاد فتنے کا مقابلہ صرف اور صرف علم اور حکمت سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین کتاب، حجت کی کتاب، بلاغت کی کتاب کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، چونکہ یہ علم و حکمت پر حجت قائم کرتی ہے اور ایسے دلائل کے ساتھ منکروں اور جھٹلانے والوں کے منہ بند کر دیتی ہے کہ ان کے پاس کسی بھی ایک بھی آیت کا جواب موجود نہیں ہوتا، تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں، سر مارتے پھرتے ہیں دیواروں کو، لیکن وہ صحیح جواب نہیں دے پاتے یا میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے پختہ علم ہونا بڑا ضروری ہے، قرآن کے علوم پر دسترس ہونا بڑا ضروری ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندروں میں غوطہ زن ہونا، سمندر نہیں سمندروں میں غوطہ زن ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہاں سے پھر وہ انسان کو کامل موضوع پر تیقن نصیب ہوتا ہے، توکل نصیب ہوتا ہے، اور ہمت اور طاقت علمی دلائل کی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اپنا تزکیہ نفس بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، یہ ایک نا ختم ہونے والی محنت ہے جسے مرتے دم تک کرنا ہے، چونکہ ایک شیطان آپ کے خون کے ساتھ اندر 24 گھنٹے دوڑ رہا ہے۔ ہم سو بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا شیطان نہیں سوتا، ہمارا نفس نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو برے خواب بھی آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان اتنا بڑا کھلا دشمن ہے کہ وہ سوتے وقت بھی آپ پر حملہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ ناک کی ہڈی کے پاس ساری رات بیٹھا رہتا ہے، کئیوں کے اندر ٹریول کرتا ہے، کئیوں کے باہر بیٹھا رہتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ آور
ہر وقت رہتا ہے۔